بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے پاس آئے اور فرمایا، بنو حارث، میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کے سوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور کوئی چیز شرعی احکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ اس صحیفہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ارا پہاڑی سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے۔ جس نے اس حد میں کوئی بعیدت نکالے یا کسی بعیدت کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بدعہدی کی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل، اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے شہر میں ہجرت کا حکم ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بنے گا۔ منافقین اسے یثرب کہتے ہیں، لیکن اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ ہم غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تب آ گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں مدینے میں ہرن چراتے ہوئے دیکھوں تو انہیں کبھی نہ چھیڑوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینے کی زمین دونوں پتھریلے میدانوں کے بیچ میں حرم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ کو بہتر حالت میں چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ پھر وہاں وحشی جانور، درندے اور پرندے بسنے لگیں گے، اور آخر میں میزانہ کے 2 چراوے ہیں، مدینے آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں کو ہانک لے جائیں، لیکن وہاں انہیں صرف وحشی جانور نظر آئیں گے۔ آخر ثانیہ الوداع تک جب پہنچیں گے تو اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ یمن فتح ہو گیا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور ان کو جو ان کی بات مان جائیں گے سوار کر کے مدینے سے واپس یمن کو لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینے ہی ان کے لیے بہتر تھا، اور عراق فتح ہو گیا تو کچھ لوگ اپنی سواریوں کو تیز دوڑاتے ہوئے لائیں گے اور اپنے گھر والوں کو اور جو ان کی بات مانیں گے اپنے ساتھ عراق واپس لے جائیں گے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔